برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے مسلم امت اور ابنائے قادیانیت۔ ہر دو فریق دیکھ لیں کہ ان کا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایسا ذکر تم میں اتارا، لقد انزلنا الیکم کتابا، ایسی کتاب تم میں ہم نے اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے بارے میں فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول جو ان کی طرف اتارا گیا، ان کے رب کی طرف سے، اور یہی روش مومنین کی بھی ہے۔ کل آمن باللہ، ہر ایک ان میں سے ایمان لایا اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ۔ اور کیا کرتے ہیں پھر ایمانیات کے بعد؟ ایمان کے بعد جب اللہ کے احکام ان میں آتے ہیں، عبادات کے ہوں، معاملات کے ہوں، تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ روش ہے اہل ایمان کی۔ اب ایک اور فریق ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی کھلی ہدایت میں اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے فی قلوبہم زیغ، کہ ان کے دلوں کا ٹیڑھ جو ہے وہ انہیں اس بات پہ اکساتا ہے، یتبعون ما تشابہ، کہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اتباع کرتے ہیں متشابہات کی، اور ان کی غرض کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں ہے، وابتغاء تأویلہ، اور اللہ کے ان ارشادات میں تعویل کی کوشش میں۔ تو میرے مخاطبین دونوں فریق یاد رکھیں کہ ایک روش اہل ایمان کی ہے، جن کے دل نور سے بھرے ہیں، جن کے اندر نور ایمان ہے، اور ایک روش ٹیڑھ دل انسانوں کی ہے، وہ بھی اسی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس سے وہ کس طرف جاتے ہیں؟ ان چیزوں میں بحث کرتے ہیں جن میں بحث انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ متشابہ پہ ہم مستقل انشاءاللہ اپنی بات کریں گے، مگر متشابہ کا مختصر معنی یہ ہے وہ چیزیں جن کو اللہ کے بندوں کو ماننا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں علم والے کہ ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، ہماری سمجھ میں اگر کوئی چیز آتی ہے یا ہماری سمجھ سے اوپر ہے۔ متشابہ وہ امور ہوتے ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتے، یا جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس میں آزمائش بندوں کی یہ ہے کہ وہ مانیں، تسلیم کریں۔ اصل میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کی معبودیت کا اعتراف ہے۔ اب آپ دیکھیں عقائد کے باب میں وہ اپنی حیل و حجت نہیں کرتے کہ جی ایسی آیت آئے، ایسا مطالبہ ہو۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ کے باب میں ان کے رفع کا ذکر کیا، رفع شخصیت عیسیٰ کا۔ اب یہاں ہم کیا تلاش کریں کہ جی وہ جسد بھی بتاؤ، آسمان بھی بتاؤ، رفع اللہ آسمان ہی کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹیڑھ پن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔ تو ہم نے قادیانیت کے مطالبے اور ان کی طلب پر کہ شاید اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہو، چند سوالات اللہ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ارشاد ربانی ہے کہ اگر تم منازعت کرو، اختلاف ہو جائے تو قضیے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ کیا مطلب؟ قرآن پہ پیش کرو اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ آپ کی زندگی میں لوگ رسول اللہ سے آ کے پوچھتے تھے، اب ہم حدیث رسول پہ پیش کرتے ہیں، اسی قضیے کو ہم اللہ پر پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب پہ، اور پھر رسول اللہ پہ پیش کریں گے، یعنی ان کی احادیث پہ۔ پھر اس کے بعد اولیاء اللہ اور صالحین امت جنہیں مجددین لوگ کہتے ہیں ان پہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم اب اس بحث کو شروع کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانیت کے نت نئے مطالبوں میں سے ایک یہ ہے کہ جی جسم بھی بتاؤ اور آسمان بھی بتاؤ۔ تو اس عقدے کو، اس معمے کو، اس قادیانی زیغ کو حل کرنے کے لیے اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہم قرآن کریم سے، جسے قادیانی بھی مانتے ہیں، اس کی نصوص کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہم آج کچھ سیدھے سوال پوچھتے ہیں، صریح سوال پوچھتے ہیں، اس امید سے کہ شاید ان کا مطالبہ پورا اگر ہو جاتا ہے تو ان کا یہ عقدہ حل ہو جائے اور ان کا یہ معمہ ان کے سامنے کھل جائے۔ معمے کا حل ہو جانا اور عقدے کا کھل جانا، اللہ کی سامنے ہم دعا گو ہیں، کیونکہ پوری امت مسلمہ ایک طرف ہے اور یہ لوگ ایک طرف ہے، سیدھی بات ہے۔ اسی طرح ہم ایک ایسا سوال سیوطی سے بھی پوچھیں گے، یا ان سے جو سوال ان کے دور میں پوچھا گیا، کوشش کریں گے کہ اس کا بھی ذکر کریں اس مجلس میں۔ تو ہم اس قادیانی معمے کو حل کرنے کے لیے جو سوالات ہم نے تیار کیے ہیں اور اللہ سے ہم پوچھتے ہیں اور نصوص قرآن پہ ہم انہیں پیش کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں لعنت کا شکار ہونے والے بنی اسرائیل کے جو کفار تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، مگر ہمارا موضوع چونکہ حیات عیسیٰ کی طرف ہے تو ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ، شخص عیسیٰ، جسم عیسیٰ بما روح، کیا سوال ان کا تھا، کیا قول تھا ان کا، یہ ہم سوال قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ اس کے جواب میں قرآن یوں کہتا ہے، یہ نص ہے قرآن کی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ تو جو قول ان کے لیے باعث گمراہی اور باعث غضب اللہ اور اللہ کی لعنت کا سبب بنا، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہ پہلا سوال ختم ہوگا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ میرا خیال ہے قادیانیت کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام جو جسم و روح سے مرکب ہیں ان کے قتل کا۔ یہ پہلا سوال۔ ہمارا سوال کیا تھا کہ ان کا قول کیا تھا، بس یہی سوال تھا، جواب مل گیا آپ کو۔ یقیناً قادیانی بھی اس جواب پہ مطمئن ہوں گے کہ قتل عیسیٰ یعنی جسم و روح عیسیٰ، اس کا دعویٰ تھا ان کا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ان کا یہ دعویٰ درست تھا؟ کیا یہ قتل عیسوی ہوا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اگر ہم قادیانیوں سے بھی پوچھتے ہیں تو ان کا جواب بھی وہی ہوگا
جو پوری امت مسلمہ کا ہے. کیا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ. یہی جواب ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی بالکل ظاہر ہے. کیا؟ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی دیا. نہ سولی دینے کی اور نہ ہی قتل ہونے کی نفی قرآن کی نص قطعی میں موجود ہے. اب یہ الفاظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ قادیانیت کی عادت ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اور اپنے عوام کے سامنے موٹے موٹے لفظ بیل کر ان کو مرعوب کرتے ہیں. تو یہ فکری دہشت گردی انشاءاللہ اب ہم چلنے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. اب آپ خود سوچیں اگلا سوال ہمارا کیا ہوگا. یقیناً اہل عقل سمجھ جائیں گے کہ ہم جس مسئلے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ قصہ جسد عیسوی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف اٹھنا یہ آسمان کی طرف ہو رہا ہے. تو اب تیسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جس قتل کا دعویٰ کیا تھا وہ روح عیسوی پہ تھا. یقیناً قادیانی بھی اس کے جواب میں ہمارے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ. اگر عقل مند ہوئے تو پہلے قادیانیوں سے آپ پوچھ لیں. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے تمام عقل مند انسانوں کا جواب ایک ہی ہوگا کہ یہ ان کا دعویٰ شخص عیسیٰ پہ تھا. اب جب ہم شخص عیسیٰ کہتے ہیں تو روح جسم سے الگ نہیں ہوئی کیونکہ قتل کا فعل یہ شخص پہ ہوتا ہے، روح پہ ہوتا ہی نہیں. یہ فعل روح پر واقع ہونے والا ہے ہی نہیں کہ روح کو علیحدہ کر لیں، جسم کو علیحدہ کر لیں. تو یہ تیسرے سوال کے جواب میں بھی یقیناً ساری دنیا کے عقل مند مسلمان ہوں قادیانی ہوں تو وہ یہی کہیں گے کہ قتل انسان کا ہوتا ہے، شخص کا ہوتا ہے، اور روح اور جسم جب ملے ہوئے ہوں تب قتل کا فعل ہوتا ہے. تو چوتھا سوال اب آپ آ جائیں. ہمارا یہ ہے قرآن سے اور اپنے رحمان رب سے کہ جو مسیح ابن مریم کے قتل اور صلب کی اے اللہ تو نے نفی فرمائی ہے، یہ کس سے نفی ہو رہی ہے؟ تاکہ مسئلہ منقع ہو جائے، صاف ہو جائے، کسی قادیانی کے دل میں گنجائش نہ رہے ٹیڑھ پن کی. اب آپ دیکھیں سوال چوتھا یہ ہے کہ اللہ نے جو نفی فرمائی مسیح ابن مریم کے قتل اور صلب کی، مارنے اور سولی پہ چڑھنے کی، اور قرآن نے یہ کہا وما قتلوہ، اس کو نہیں قتل کیا، وما صلبوہ، اس کو نہیں سولی دیا. یہ ہو کون ہے؟ ضمیر کون ہے؟ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ کیا یہ روح کے بات ہو رہی ہے؟ کیا روح کے بغیر جسم کی بات ہو رہی ہے؟ یا روح اور جسم سے مرکب انسان کی بات ہو رہی ہے؟ تو یقیناً یہ نفی شخصیت عیسیٰ جو روح اور جسد سے ملے ہوئے ہیں. اگر آپ قادیانیوں سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح پوری دنیا کے عقل مند لوگ مسلم ہوں، قادیانی ہوں یا کسی بھی دین کو نہ مانے، عربی جاننے والے ہوں، یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ قتل اور صلب کی نفی جن سے ہو رہی ہے وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہو کی ضمیر انہی کی طرف لوٹ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے نام آیا قتلنا المسیح ابن مریم، پھر ان کی طرف ضمیر کو لوٹایا نفی قتل میں، پھر ضمیر کو لوٹایا نفی قتل میں. اب پانچواں سوال یہ ہے ہمارا، تاکہ آپ قرآن کے مضمون کو آپ سمجھ جائیں.
اور بےتکی بات نہ کریں آخر میں آ کے۔ اللہ فرماتے ہیں مکرر طور پہ اسی قتل و سلب کی نفی کو پھر اللہ بیان کرتے ہیں قرآن حکیم میں۔ تو ہمارا سوال نمبر 5 یہ ہے کہ یہ مکرر نفی مؤکد طور پر یقینی نفی کے ساتھ ان الفاظ میں وما قتلوہ یقینا، ان لوگوں نے جو مدعی تھے قتل مسیح کے، جنہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، سلب نہیں کیا، یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کے مرنے کی نفی فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ اتنا ہی لفظ بولا وما قتلوہ، چونکہ سلب اور قتل کا نتیجہ تو مارنا ہی ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یقیناً وہ مسیح کو نہیں مار سکے۔ ہوا کیا؟ تو تمام عقلاء بشر یہی کہتے ہیں کہ یقینی نفی اللہ نے فرمائی مسیح ابن مریم شخص کی روح اور جسم سمیت جو ہے، کہ بنی اسرائیل کے کفار جنہوں نے ان کے قتل کا دعویٰ کیا وہ دعویٰ جھوٹا تھا ان کا۔ اب چھٹا سوال ہمارا یہ ہے، اللہ اکبر، کیا وہ شخص جس کا پہلے نام ذکر ہوا انا قتل المسیح ابن مریم، پھر اس شخص کی طرف ضمیر لوٹائی قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وما قتلوہ وما صلبوہ، تو ان کی طرف یہ دو ضمیریں جو پہلی 2 جگہ پہ لوٹی ہیں وہ روح عیسوی ہے۔ اتنا سوال ہمارا ہے، کیا وہ روح عیسوی سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو ہر عقل مند انسان قادیانی بھی کہے گا کہ نہیں، یہ تو شخص عیسوی کی بات ہو رہی ہے جو روح اور جسم سے مرکب ہیں۔ اگر یہ لوگ کچھ بولنے میں شرم کرتے ہیں تو ہم دنیا کے عقل مندوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ ہو وما قتلوہ آخری ضمیر ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز آ رہی ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ اکبر، وما قتلوہ یقینا، کون ہے وہ جس سے یقینی موت کی اللہ نفی فرما رہے ہیں، یقینی قتل کی نفی فرما رہے ہیں؟ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ روح عیسوی کی طرف لوٹ رہی ہے، کوئی آدمی نہیں کہے گا، بلکہ تمام عقل مند پکار کر کہیں گے کہ یہ نفی یقینی قتل نہ ہونے کی حضرت عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم جن کا پہلے ذکر ہوا، یہ انہی سے ہے۔ اب یہ 7واں سوال تھا ہمارا، کیا کہ قادیانیوں سے پوچھ لیں کہ روح عیسوی یا شخص عیسوی سے یقینی نفی ہوئی ہے، تو وہ کہیں گے جی یقیناً یہ شخص عیسوی، روح جسم سے علیحدہ نہیں ہوئی۔ 8واں سوال یہ ہے کہ قتل اور صلب کی نفی جس شخص سے ہوئی، پھر یقینی طور پہ جس شخصیت سے قتل کی اللہ نے نفی کی، اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہے ہمارا 8واں سوال۔ کان کھول کے سمجھ جائیں اور اچھی طرح سمجھ جائیں، توجہ سے سمجھ جاؤ اے قادیانیوں۔ ہمارا یہ سوال 8واں ہے کہ جس شخص کا نام مسیح ابن مریم ہے، جس کا قتل نہیں ہوا، جس کا صلب نہیں ہوا، جس کی یقینی طور پہ اللہ نے نفی کی قتل ہونے کی، اب اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ اب جو آئندہ بات کرے گا وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوگی، جسد کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ہمارا سوال ہی یہ ہے کہ جسم و روح سمیت جو شخص عیسیٰ ہے اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو اللہ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ ہمارا سوال ہے قرآن پہ، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے جو ہوا اس کے ساتھ، سنو، توجہ سے سنو،
गौर से सुनो, बल रफ़अहुल्लाह। अब ये बल को भी समझ जाएं आप। बल इसको कहते हैं कि ये इब्ताल के लिए आता है। क्या कहता है ये? हमें ये बताता है कि जो इसकी पहली जानिब है वो दूसरी से ज़िद है, दूसरी की ज़िद है। दो ज़िद्दें हैं जिनके दरमियान बल आया हुआ है। अगर बल से पहले नफ़ी है तो बाद में इस्बात होगा, और अगर पहले इस्बात है तो बाद में नफ़ी होगी, ज़िद होगी। जो जिस शख्स के क़त्लो सलब से नफ़ी यकीनी अल्लाह ने कर दी, उसके लिए ये बात यकीनी साबित हो गई कि उसे अल्लाह ने, अब आप देखें, जिस्म और रूह अलग अलग नहीं हुए। पता नहीं अकल की खराबी है। अल्लाह जैसे फरमाते हैं कि जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, जैसे मैंने पहले शुरू में आयत पढ़ी थी, उनको चाहिए कि अपने दिलों के टेढ़ का इलाज करें, कजरवी को दिल से निकाल लें। हमारी गुजारिश है आपसे। देखो कितनी साफ हमें अल्लाह जवाब दे रहे हैं। कुरान हमारे सवालों का साफ सुथरे तौर पे जवाब दे रहा है। वो कहता है बल रफ़अहू, बल्कि उसे अल्लाह ने उठा लिया। कहाँ? इलैही, अपनी तरफ। कहाँ हो गया कि रफ़ा रूही हुआ? ये तो सादा से सवालात थे जो हमने कुरान पे इसलिए किए कि ऐ अल्लाह ये लोग नहीं मानते, ऐ अल्लाह ये लोग ज़िद्दी हैं, इनका मुतालबा है कि ये दिखाओ हमें, तो अल्लाह ने हमें दिखा दिया। तो कुरान हकीम की ये जितनी आयात हैं, कहीं इसमें रूह के जिस्म से अलग होने की बात नहीं। जो होगा वो ईसा की शख्सियत पे होगा जो रूह और जिस्म से मिली हुई है। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? बल रफ़अहू, अल्लाह ने उठा लिया। कहाँ? किस तरफ? इलैही, अपनी तरफ। और हम कई दफ़ा पहले भी बता चुके हैं कि ये सब ज़माइर शख्स ईसा की तरफ लौट रही हैं, और अल्लाह ने उनको किस तरफ उठाया? अल्लाह का इरशाद सूरह मुल्क में 14वीं आयत में है, अअमिनतुम मन फिस्समा। अब ये हमारा 10वां सवाल आ गया। क्या? कि कुरान करीम ने सूरतुल मुल्क में मन फिस्समा किसे कहा है? आसमान में कौन है? ये हमारा 10वां सवाल है। चले कादियानी से पूछ लें, मन फिस्समा कौन है? आसमान में कौन है? अल्लाह से पूछ लेते हैं। वो फरमाते हैं अअमिनतुम मन फिस्समा, तुम बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है। तो मेरी गुजारिश दोनों फरीक से है कि इस कदर साफ अल्लाह ने हमारे सवालात के जवाब दे दिए और कादियानियत का मुतालबा भी पूरा हो गया। तो अब हमें बेखौफ नहीं होना चाहिए अल्लाह से जो आसमान में। अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठाया। अब ये तो एक जानब है इस पहलू की। दूसरी आयत में फरमाया अम अमिन तुम मन फिस्समा, किस चीज़ से? कि अल्लाह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे। एक दफ़ा ये, फिर दूसरी दफ़ा इसे दोहराते हुए फरमाया कि वो जो आसमान में है तुम्हें तेज़ व तुंद हवा से हलाक ना कर दे। फिर आगे फरमाया कि ए लोगो, तुमसे पहले भी ऐसे लोग गुजरे हैं। हमने इसलिए ज़िक्र किया कि कुरान में तुम्हारा ज़िक्र है। एक तरफ अहले ईमान है, सुन लिया जो अल्लाह ने उतारा और मान लिया। अब अल्लाह ने जब ये कुरान में उतारा कि ऐ पैगम्बर, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, ईमान वालों की, तक़वा वालों की सिफ़त बताई कि जो आप पे और आपसे पहले उतारा गया। अब आप देखें ईमान वालों की रवश, अल्लाह के पैगम्बर की सुन्नत तय्यबा क्या है? आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैही, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पे उतरा वैसे ही उन्होंने माना। और यही रवश वल मोमिनून, मोमिनीन की भी है। और जो टेढ़ दिल रखने वाले लोग हैं वो उसी में। अब आप देखें कि यहाँ पे जो लोग कुरान के मानने के मुद्दई हैं, कादियानी हों, गामदी हों, परवेज़ी हों,
وہ بھی تو کہتے ہیں ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، مگر اپنی کج روی کو نکال لو۔ یاد رکھیں یہ قرآن دلوں کی صفائی والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدن للمتقین۔ اہل تقوی کون ہے؟ جن کے دل صاف ہے۔ تو اب ان سوالات اور ان جوابات نے ہمیں یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسم کے ساتھ ہوا، اب تو کسی کو اشکال نہیں۔ اور کس طرف ہوا؟ من فی السماء، جو ذات گرامی آسمان میں ہے۔ میں صرف یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال رکھوں گا، اور وہ سوال کس پہ ہوا؟ مجھ پہ نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ یہ سوال جلال الدین عبد الرحمن السیوطی پہ ہوا، بس اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور وہ کون ہے؟ قادیانیوں کے ہاں مجدد ہیں، یاد رکھیں، 9ویں صدی کے مجدد علامہ سیوطی۔ وہ کہتے ہیں کہ ورد علیہ سوال، اب آپ دیکھیں کیسا انہوں نے ذکر فرمایا کہ مجھ پہ ایک سوال ہوا یوم الخمیس، دن بھی لکھا ہوا ہے، آج خمیس کا دن ہے قدرتی طور پہ، جمعہ رات کے دن، السادس من جمادی الاولی، 6 جمادی الاولی کو، 9 رجب، ماشاءاللہ، یعنی جمادی ثانیہ ختم ہو گیا اور رجب کی 10 تاریخ کو ہم۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ جمادی الاولی 888 ہجری میں مجھ پہ سوال ہوا۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اب آپ سوال کی نوعیت سے سمجھیں گے کہ ان پہ کیا سوال ہوا اور آج لوگ ہم پہ سوال کیا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سوال مجھ پہ یہ ہوا کہ ان عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حین ینزل فی آخر زمان، جب آخری زمانے میں اتریں گے۔ سوال یہ نہیں ہوا کہ اتریں گے کہ نہیں اتریں گے، زندہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے میں اور ان کے بعد آج تک ان تمام صدیوں میں سوال ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عیسیٰ آئیں گے یا نہیں۔ یہ بات اس سوال کی نوعیت سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اے قادیانیوں، اے غامدیوں، اے پرویزیوں، تم اس روش کو پہ عمل کر رہے ہو جو نہ خیر القرون میں تھی، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے، نہ اس کے بعد آج تک۔ سوال مجھ پہ یہ ہوا کہ ان عیسیٰ حین ینزل علیہ السلام فی آخر الزمان بماذا یحکم فی هذه الامہ، تو وہ چونکہ حکم ہوں گے، تم کہتے ہو جی مسیح موعود ہمارے، وہ بھی حکم ہیں، عادل ہیں۔ حکم تو وہ ہوتا ہے جس کی حکومت ہو، حکم تو وہ ہوتا ہے جس کی حکمرانی قائم ہو۔ مسیح برحق بقول اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق فرما رہے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہوگی، عادل حکمران ہوں گے۔ آگے پھر فرمایا سوال مجھ پہ یہ ہوا بماذا یحکمون، وہ کس طرح اس امت پہ حکمرانی کریں گے، بشرع نبینا، کیا ہمارے نبی کی شریعت سے، او بشرعہ، یا اپنی شریعت سے۔ اب دیکھیں کتنا معقول سوال ہے کہ امت میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ عیسیٰ نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا عیسیٰ کی حیات ہے یا نہیں ہے۔ ایسے لوگ نہیں تھے اس امت میں، یاد رکھیں۔ ہندوستان میں بھی پہلے سر سید ہوا، پھر اس کی اتباع میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوا، پھر اس کی اتباع میں غلام احمد پرویز ہوا، اور آج کل غامدی صاحب ہیں۔ تو ان پہ سوال یہ ہوا کہ وہ حکمرانی کس شریعت کے مطابق کریں گے۔ اب یہ سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہماری شریعت پہ کے مطابق عمل کریں گے تو پھر اجتہاد کریں گے، پھر وہ کسی مذہب کی پیروی کریں گے، کتابیں پڑھیں گے۔ اس کا خوبصورت جواب جو سیوطی نے ایک دوسری جگہ دیا ہے وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اس حاکم کو آسمان سے اتارنے سے پہلے تعلیم دیں گی کتاب و حکمت کی۔ اسی حاکم کے بارے میں
اللہ نے اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کو خوشخبری دی تھی، یا مریم، اے مریم تجھے خوشخبری ہو ایک بیٹے کی، اور تیرا وہ بیٹا عظیم ہوگا، یعلمہ الکتاب والحکمہ، جسے اللہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی ہیں، مگر فیصلے ہماری شریعت جناب محمد رسول اللہ کی، کیونکہ وہ ان کے دور میں ہوں گے۔ وہ تو اس بات کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں، اس میثاق کی تکمیل کے لیے جو اللہ نے انبیاء سے لیا تھا۔ کیا کہ تمہارے سب کے بعد آنے والا خاتم النبیین، آخری نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے اور اس پہ ایمان لانا ہے، اور اپنی امتوں کو بھی یہی کہنا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے، وہ اس شریعت پہ ایمان لے آئیں گے جس کی عیسیٰ علیہ السلام خدمت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ سوال اور جواب، چونکہ میں مدرس ہوں، معلم ہوں، طلبہ کو پڑھاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوال اور جواب یہ طریقہ بہت خوبصورت ہے۔ میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ میں تقریباً 56 سال سے پڑھا رہا ہوں، میری عمر نہ پوچھنا کتنی ہے۔ تو میں نے خود ٹیچنگ یعنی پڑھانا اس کی بھی ٹریننگ لی ہے، لیکن میں نے سب سے بہترین معلم اور مربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ لوگ نہیں سمجھتے تو صحابہ سے سوال کرتے، اور سوال کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ میں نے جو سوالات رکھے ہیں قرآن حکیم پہ اور ان کے جوابات سنے ہیں ہم نے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد قادیانیت کو اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ ثابت کرو جی جسم کے ساتھ اوپر گئے، اور ثابت کرو جی آسمان پہ اوپر گئے۔ اب آپ دیکھیں امام سیوطی کی بات انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے دیگر مجلس میں۔ اتنی بات سن لیں کہ ان پہ سوال یہ نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، سوال یہ ہوا کہ وہ کس شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اب مرزا صاحب بھی حکم عدل ہیں قادیانیت کے ہاں، نہ ان کی حکومت اور نہ ہی اس حکومت میں عدل کا انہیں موقع ملا۔ قادیانیوں اتنی سی بات سے ہی سمجھ جاؤ کہ یہ معاملہ بالکل باطل پہ قائم ہے۔ سچ فرمایا تھا جناب رسول اللہ نے کہ ان کے بعد مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا، بہت جھوٹ بولے گا، اور دجال بھی۔ انشاءاللہ اس کی بھی مثالیں ہم پیش کرتے رہیں گے اپنی مجالس میں کہ کتنے کذاب ہیں یہ مدعیان نبوت اور کیسے کیسے دجل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور بھی کچھ سوالات ہیں جو امام سیوطی پہ ہوئے، آئندہ مجلس میں کوشش کریں گے ہم کہ انہیں بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، ابنائے قادیانیت کو بھی اللہ ہدایت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ برادران اسلام کو اسلام کے ان عقائد پہ استقامت عطا فرمائے۔ کیونکہ اہل ایمان کی روش کیا ہے، سنیے غور سے، آمن الرسول بما انزل الیہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اترا اس پہ ایمان ہے ان کا، اور مومنین کا بھی یہی روش ہے، اور کل آمن باللہ، تمام ایمانیات کو ہم مانتے ہیں، اور جو احکامات ہیں عبادات و معاملات کے، یقولون سمعنا واطعنا، ہم سن لیا اور مان لیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تو کہے کہ اے محمد آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ، اور آپ بعد والوں کی بھی تلاش شروع کر دیں۔ یاد رکھیں یہ ہے دلوں کا ٹیڑھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔